السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خبردار کوئی احتجاج کے لیے نہ نکلے۔ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے ممکنہ احتجاج کرنے والوں کو انتباہ جاری کر دیا۔ ترجمان انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلان کے مطابق اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے احتجاج اور مظاہرے پر پابندی عائد ہے۔ شہر میں کسی بھی قسم کا احتجاج اسمبلی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز احتجاج کرنے والے افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اگر دوبارہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں سے التماس ہے کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ مت بنے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطے میں بھارت کے ساتھ میں کے جارحانہ اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ تاجکستان، بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس میں آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف اور تاجک صدر امام علی رحمان کے درمیان اہم ملاقات۔ صدر تاجکستان نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کو خطے کے امن کے لیے اہم قرار دیا۔ ملاقات میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، منظم جرائم اور منشیات کی روک تھام پر تعاون کی ضرورت پر زور، خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وزیراعظم نے تاجک قرغیز سرحدی مسئلے کے پرامن حل پر صدر تاجکستان کو سراہا۔ وزیراعظم نے تاجک صدر کو دورہ اسلام آباد کی دعوت بھی دی۔ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستانی پانی کی ریڈ لائن پاکستان کبھی بھی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھولے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہندوستانی سازش ہے، اس کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوستان جان لے کشمیر کا کوئی سودا ممکن نہیں، پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھولے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردی ہندوستانی سازش ہے، اس کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانا ہے جہاں ادارے قانون اور آئین کے مطابق عوام کے لیے کام کرے۔ جب قوم متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ شرکا نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے اور پاکستان کی فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے اساتذہ سے کہا پاکستان کی کہانی آپ نے اپنی نسلوں کو سنانی ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو قوم کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا آج وہ جو کچھ ہے والدین اور اساتذہ کی بدولت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی نسل کی تربیت اور کردار سازی اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے 12 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا میں کی گئی کارروائی میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ شہداء میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک اور سپاہی محمد حمید شامل ہیں۔ شہید ہونے والے جوانوں کا تعلق مردان، چکوال، ہری پور اور ایبٹ آباد سے تھا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد تخریبی کارروائیوں میں ملوث اور سیکیورٹی فورسز کو مطلوب تھے۔ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے جاری آپریشن کا حصہ ہیں۔ پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم۔ پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان وزیراعظم کے خصوصی معاون برائے بلاک چین اور کرپٹو اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے کوائن ویگس 2025 کے دوران کیا۔ بلال بن ثاقب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ پاکستان اور بھارت کشیدگی میں امن قائم کرنے اور کرپٹو اپنانے کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو سراہا۔ تقریب میں امریکہ کے نائب صدر JD وینس، ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی شامل تھے۔ تقریب سے خطاب میں بلال بن ثاقب نے ایک قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کیا۔ بلال ثاقب کے مطابق
حکومت نے پہلے مرحلے میں بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ سے زائد بجلی مختص کی ہے۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے کرپٹو کونسل پر وزیر خزانہ اور معاون خصوصی سے آئندہ اجلاس میں تفصیلی بریفنگ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی نے کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے پر پاور ڈویژن سے بھی وضاحت طلب کی ہے۔ اراکین کمیٹی نے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت خود کرپٹو مائننگ کرنا چاہتی ہے یا نجی شعبے کرے گا۔ اسٹیٹ بینک حکام نے بتایا کہ کرپٹو پر ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چیئرمین کمیٹی نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کو اعتماد میں لیے بغیر کرپٹو کونسل کیسے قائم ہوئی، جس پر بتایا گیا کہ وزیراعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کونسل بنائی۔ اراکین نے کرپٹو کو بجلی کی فراہمی پر انڈسٹری کو ترجیح دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کے آثار۔ وزارت خزانہ نے اپنی تازہ ترین ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، جس میں ملکی معیشت کی مثبت سمت میں پیش رفت کو اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے، جو بین الاقوامی سطح پر معیشت پر اعتماد کی علامت ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ میں 1.9 ارب ڈالر کا سرپلس ریکارڈ ہوا، جبکہ افراط زر اپریل میں کم ہو کر 0.3% پر آ گیا، جو مہنگائی پر قابو پانے کی علامت ہے۔ زرعی شعبے میں بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28.98 ملین ٹن لگایا گیا۔ صنعتی شعبے میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ LSM نے سالانہ بنیاد پر 1.8% اضافہ ظاہر کیا، حالانکہ ماہانہ بنیاد پر 4.6% کمی بھی دیکھی گئی۔ آٹو موبائل شعبے میں قابل ذکر 95.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 22 میں سے 12 صنعتی شعبوں نے مثبت نمو ظاہر کی۔ IT برآمدات میں 21.1% اضافہ اور ترسیلات زر میں نمایاں بہتری رپورٹ کی گئی۔ ریونیو کے محاذ پر کل محصولات میں 36.7% کا اضافہ ہوا۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو کی صدارت میں سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی نے داسو ہائیڈرو پاور ٹرانسمیشن لائن منصوبے میں مبینہ کرپشن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ 3 سال سے معاملہ ایجنڈے پر ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے پر کمیٹی نے متعلقہ حکومتی افسران کو دوبارہ طلب کیا اور 600 ملین روپے کی کرپشن کی تحقیقات کی ہدایت دی۔ چیئرمین نے حکومت کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر بھی تشویش ظاہر کی اور نیسپاک کی جانب سے غلط اعداد و شمار دینے اور منصوبے کی منظوری میں کوتاہیوں پر سخت تنقید کی۔ کمیٹی نے کہا کہ مناسب کارروائی سے 87 ملین روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے اور نیب FIA کو تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ آخر میں غلط معلومات فراہم کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم سے پانی کی دستیابی بڑھے گی، مگر سستی بجلی کا حصول ممکن نہیں۔ بادشاہ ڈیم کی بجلی مہنگی بھی ہوگی۔ اسلام آباد میں بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب میں اویس لغاری نے کہا کہ حکومت سستی اور دستیاب بجلی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کو بجلی کی خرید و فروخت سے نکالا جا رہا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نجکاری سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ 3 یا 4 سال میں پاور سیکٹر لاسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو بنیادی لوڈ کے لیے کوئلہ اور گیس سے بجلی پیداوار بڑھانا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر لانے سے سالانہ 60 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستیں فیصلے کے خلاف حکومتی نظرثانی کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ آئین ری رائٹ کیا گیا، 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 روز کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مخصوص نشستیں فیصلے کے خلاف حکومتی نظرثانی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ بینچ نے وکیل کو تمام تحریری معروضات دینے کی ہدایت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ صاحبزادہ حامد رضا اپنی جماعت سے نہیں لڑے، پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی؟ فیصلے میں 3 دن کو بڑھا کر 15 دن کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ فیصل صدیقی نے ریمارکس دیے کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے مخصوص نشستیں PTI
PTI کو ملنے کا موقف اپنایا تو جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ یہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا نشستیں PTI کو یا ہمیں ملیں ایک ہی بات ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کی فلم تو پھر فلاپ ہو جائے گی۔ فیصل صدیقی نے جسٹس امین الدین کی نظر کو چیل سے تشبیہ دی تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ تعریف کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے چیل نہیں شاہین کی درستگی کرائی۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ لگتا ہے نظر ثانی میں نے دائر کی، سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں، ہم مزاحمت کریں گے، ہم نے ناانصافی کے سامنے ہار نہیں ماننی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے فوری کہا کہ یہ کھلی دھمکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ مخصوص نشستیں PTI کا حق ہے، اس کے بغیر عوامی نمائندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ PTI رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا توقع ہے سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ مخصوص نشستیں اس جماعت کا حق ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا، ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے افراتفری کا عالم ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی فرض ادا نہیں کیا۔ 8 ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ سے ہم توقع تو رکھتے ہیں ہر حال میں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ انصاف پہ مبنی آئین کے روح کے مناسبت سے فیصلے ہوئے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوا تو پاکستان تحریک انصاف اور امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے، ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں یہ مقدمہ PTI کا یا SIC کا مقدمہ نہیں ہے، یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ یہ SIC یا PTI کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مقدمہ ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 8 فروری اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں پاکستان کی جمہوریت پر ایک حملہ ان اداروں نے کیا جن کا کام تھا جمہوریت کا استحکام پیدا کرنا، جمہوریت کو فروغ دینا۔ 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا، الیکشن کمیشن وہ کچھ نہیں کر سکا جو آئین اس سے توقع کرتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 5 جون سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے PTI لیڈرشپ نے کیس مقرر کرنے کی استدعا کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی سپر ہائی وے کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹریفک حادثے میں 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو حکام نے لاشوں اور زخمیوں کو ڈراما ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور سپر ہائی وے کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے۔ افسوسناک حادثے میں 2 خواتین جان کی بازی ہار گئیں، 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو افسوسناک حادثے سے بتائیں کہ لاشوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق سپر ہائی وے کے قریب ٹریفک حادثہ 2 خواتین جاں بحق ہوئی ہیں، 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے اور زخمیوں اور جو جاں بحق افراد ہیں ان کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں لارڈ میئر محمد شفیق اور پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قاضی کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون عام یوم تکبیر کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں لارڈ میئر محمد شفیق، مقامی کمیونٹی کے رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد 28 مئی 1998 کو پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے کے تاریخی دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور قومی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے لیے ایٹمی پاور بنانے میں کردار ادا کیا وہ تمام لوگ خراج عقیدت اور خراج تحسین کے قابل ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون بریڈ فورڈ چودھری اعجاز ارشاد اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم تکبیر 1998 کے اس لمحے کی یاد دلاتا ہے جب میاں نواز شریف نے بیرونی دباؤ کے باوجود قومی مفادات کو ترجیح دی اور پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا۔ میں تمام پاکستانیوں بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک جرات مندانہ فیصلہ کر کے ہمارے پاکستانی پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دی۔ ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ انشاءاللہ تعالی
اپنی قیادت میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کے ساتھ ہیں، اپنے وطن کے ساتھ ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کیا جو بھارت کی ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شہداء، مسلح افواج اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ شرکاء نے یک زباں ہو کر کہا کہ پاکستان کی دفاعی طاقت ہماری شناخت ہے اور قوم اپنے محافظوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں نئے لارڈ میئر کونسلر محمد شفیق کے اعزاز میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر نو منتخب لارڈ میئر کا استقبال کیا گیا۔ بریڈ فورڈ سے دیکھتے ہیں قاضی کامران کی رپورٹ۔ بریڈ فورڈ کے نئے لارڈ میئر کونسلر محمد شفیق کے اعزاز میں سابق میڈیا ایڈوائزر حکومت آزاد کشمیر خالد خالق نے پرتپاک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں یوم تکبیر کے جذبے نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ اس دوران ڈھول کی تھاپ پر نئے لارڈ میئر کا والہانہ استقبال کیا گیا، جبکہ کیک کاٹ کر وطن میں اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس موقع پر موجود شرکاء نے کونسلر محمد شفیق کی تاریخی کامیابی کو برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سنگ میل قرار دیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ تقریب نہ صرف لارڈ میئر کے عہدے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ کمیونٹی کے اتحاد اور جذبے کی بھرپور عکاس ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے وطن سے محبت اور افواج پاکستان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے مشرقی لندن کے علاقے لیٹن سٹون میں ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سہیلیاں سرکل UK کے زیر اہتمام یوم تشکر اور خواتین کلچرل ڈے میں نہ صرف پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا بلکہ مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ تقریب میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن سٹیفن ٹمز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ۔ مشرقی لندن کے علاقے لیٹن سٹون میں سہیلیہ سرکل UK کے زیر اہتمام پروقار تقریب میں پاکستانی خواتین نے وطن سے محبت اور افواج پاکستان سے یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ خواتین نے پاکستان کے چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے روایتی لباس سے پیتن کیے، جبکہ سبز اور سفید رنگوں کے لباسوں نے افواج پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ پروگرام کی منتظمین شبنم شعیب اور نینا کے ہمراہ دیگر کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کو سراہنا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ ہم نے پاکستانی خواتین کی طاقت اور ثقافت دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے برطانوی رکن پارلیمنٹ سٹیفن ٹمز نے شرکت کی، جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد اور حب الوطنی کی تعریف کی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ سٹیفن ٹمز کا کہنا تھا کہ اس تقریب میں شریک ہو کر بہت متاثر ہوا۔ آپ سب کی یکجہتی اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دی جانے والی چیریٹی واقعاً قابل قدر ہے۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے آئی خواتین نے شرکت کی اور اختتام پر فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ تقریب اس بات کی واضح علامت ہے کہ وطن سے دور پاکستانی اپنی مٹی سے جڑے ہیں، جبکہ کلچر ہو یا دفاع وطن، پاکستانی خواتین ہر ملک ہر میدان میں باہم متحد ہیں۔ ساجد عزیز، بیورو چیف ABN نیوز، لندن۔ دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں بھی یوم تکبیر کی تقریب شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ تقریب کا اہتمام پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ نے کیا۔ شرکاء کے پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ تفصیلات راجہ انزال صدیق کی رپورٹ میں۔ گلاسگو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یوم تکبیر کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نون لیگ اسکاٹ لینڈ کے صدر مرزا امین، نائب صدر رانا حامد شاہ، نون لیگ UK کے نائب صدر راجہ عابد اور صدر یوتھ ونگ رانا عاصم سمیت کارکنوں اور تمام مکتبہ فکر سے کمیونٹی اکابرین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اسکاٹ لینڈ کے صدر مرزا امین نے کہا، پاکستان نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا ہے۔ پاکستان کو دنیا میں ایٹمی طاقت کا حامل ملک بنانے کے روح رواں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور میاں نواز شریف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی بدولت پاکستان ایک محفوظ ملک کے طور پر قائم ہے۔ آج یوم تکبیر کے حوالے سے جس طرح یہ گلاسگو میں پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے محفل سجائی ہے، راجہ عابد صاحب نے بلکہ سجائی ہے کہوں گا میں، اور اس کے علاوہ آج کونسل جنرل میں بھی تھی، وہ بھی ایک پاکستان ڈے منایا گیا ہے۔ انڈیا نے 5 دھماکے کیے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت 6 دھماکے کیے۔
पाकिस्तान ने जो माशाल्लाह एक एटमी प्रोग्राम किया है, हमारे लिए ये फख्र का मकाम है। और मेरा ये एक पैगाम है कि अभी जो 10 लाख से ज़ायद शहीद कश्मीरी हैं, उनका बदला अभी बाकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूके के नायब सदर राजा आबिद ने कहा, आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है जिसके पस पर्दा 28 मई 1998 का दिन है, जबकि मियां नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव के बावजूद कौमी मफादात को तरजीह दी और पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाया। आज हमने 28 मई का दिन है और हम क्विकली अरेंज किया। और हमारा यही मकसद था कि हम अपने कायदीन को, खासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करें, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमें एक एटमी पावर बनाया और धमाके किए। आज ग्लासगो के अंदर जौन सा हमने योम तकबीर मनाया, ये एक ऐसा दिन था कि जिससे पाकिस्तान एक पहला इस्लामी मुल्क डिक्लेयर हुआ जिसने एटमी धमाके किए। नायब सदर नून लीग यूके राजा आबिद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया, जो भारत की हर जारहियत का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। यूथ विंग के सदर राना आसिम ने खिताब करते हुए कहा, आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और यही वजह है कि इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज दोस्तों 28 मई है। 28 मई को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दुनिया का मुल्क है जिसने भारतीय दुश्मन के 5 एटमी धमाके के बदले 6 धमाके करके साबित कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तकरीब के इख्तिताम पर 28 मई की याद में केक काटा गया। इस मौका पर शोहदा, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिजी ने दुबई में पुरस्टाइन प्राइवेट स्कूल का दौरा किया, जहां स्कूल की बानी डायरेक्टर शाहिदा असलाम, अब्दुस्सलाम और स्कूल इंतजामिया के दीगर सीनियर मेंबरान ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। दुबई से अरशद मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान को दौरे के दौरान 1992 में स्कूल के क़याम से लेकर अब तक के सफर के बारे में आगाह किया गया। सफीर पाकिस्तान ने इस बात पर रोशनी डाली कि प्रिस्टाइन प्राइवेट स्कूल ने फाउंडेशन स्टेज से ए लेवल तक 47 मतनुआ कौमियतों की नुमाइंदगी करने वाले तालिब इल्मों को मुसलसल मेयारी तालीम फराहम की है। सफीर पाकिस्तान ने बताया कि स्कूल रवादारी, बाहमी एहतराम और शमूलियत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान इसने कई बावकार एजाज़ात हासिल किए। इस मौका पर सफीर फैसल नियाज तिरमिजी ने स्कूल के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन समेत साइंस और कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज, आर्ट और म्यूजिक रूम्स, खेल के मैदानों और दीगर अहम सहूलियात का दौरा किया। फैसल नियाज तिरमिजी ने तालिब इल्मों की तालीमी कामयाबियों, महारतों और मजमूई तौर पर सीखने की सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। सफीर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ क्लासों में तलबा के साथ खुलकर बातचीत की और इनके एतमाद और वाज़ेह सोच को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में तालीम के लिए स्कूल के ताउन को सराहते हुए सफीर फैसल तिरमिजी ने प्रिस्टाइन प्राइवेट स्कूल के बानी अरकान और इंतजामिया की तदरीसी सरगर्मियों के फरोग के लिए मुखलिसाना काविशों की भी तारीफ की। अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में यौम तकबीर के मौका पर तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनान में पाकिस्तानी सिंगर इब्राहिम फैज़ की तरफ से खुसूसी तकरीब में तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कम्यूनिटी अकाबरीन, सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी एजाज समेत दीगर मुकर्ररीन ने पाकिस्तान को दुनिया में एटमी ताकत का हामिल मुल्क बनाने और उसके रूहे रवां डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस कारनामा को पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी और दुश्मनों की हर महाज पर हौसला शिकनी की बड़ी वजह करार दिया। प्रोग्राम में यौम तकबीर का केक काटा गया और पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यूनानी हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। 3 साला कानून के तहत इमिग्रेशन बंद करने के बाद 7 साला कानून के तहत इमिग्रेशन बंद करने की भी तैयारियां। काबीना के इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से सख्त कानून लागू करने का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से बिल को जून में यूनान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल के पास होने के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को कई साल जेल में गुजारने के साथ भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं यूनान से जफर शाही की रिपोर्ट में। जी, यूनानी हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से सख्त फैसले जो है वो सामने आ रहे हैं। कल यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के अंदर होने वाले एक अहम इजलास में जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके हवाले से वजीर इमिग्रेशन ने एक मुसव्वदा जो है वो पेश किया है, जिसमें बहुत ज्यादा सख्तियां जो है वो देखने को आ रही है। जिसमें सबसे बड़ी यूनान के अंदर 7 साल के कानून के तहत जो रहायशी इजाजतनामा जो है वो हासिल करने का जो कानून है उसको खत्म करने की सिफारिश जो है वो की गई है। इस कानून को खत्म करने की तजवीज जो है वो पेश की गई है। इसके अलावा
اس سے پہلے اگر آپ غیر قانونی یونان کے اندر پکڑے جاتے تھے تو آپ کو 18 ماہ جو ہے وہ سزا جو ہے وہ کاٹنا پڑتی تھی، جس کو ابھی بڑھا کر 2 سے 3 سال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ یونان کے اندر غیر قانونی طریقے سے آپ داخل ہوں گے تو آپ کو 2 سے 3 سال جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کے حوالے سے سخت فیصلے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. کل ہونے والے اس اہم اجلاس کی صدارت جو یونان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کی ہے، اور ان کا بھی یہ موقف تھا کہ یونان غیر قانونی تارکین وطن جو ہے ان کو کسی صورت برداشت جو ہے وہ نہیں کرے گا. اس حوالے سے جو اہم تجاویز سامنے آئی ہیں ان کو اگلے ہفتے یونانی پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ یونانی پارلیمنٹ کے اندر بھاری اکثریت سے جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.